الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرے اس آواز کو سننے والے پردہ نشین خواتین، میری ماں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ سبھی پر نازل ہو انشاءاللہ۔ آج کی میری اس جمعہ کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے آئیے نماز کی عظمت کو جانیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کے روشنی میں بات کرنے کی توفیق دے، اور سبھی سامعین کو اور مجھ کو کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس چیز کو ہم نماز کہتے ہیں، یہ جو نماز لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی زبان میں فارسی مذہب کے لوگ جو عبادت کے طریقے کو، جس طریقے سے پوجا کہتے ہیں، آرادھنا کہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے عبادت کے طریقے کو وہ لوگ کہتے ہیں نماز۔ وہی لفظ جو نماز ہے مسلمانوں میں بھی عام ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی جو عبادت ہے، قرآن اور حدیث میں ایک بھی جگہ نماز کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ صلاح کہا گیا ہے۔ صلاح کا صحیح ترجمہ نماز بالکل نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، لوگ اس کو نماز کے نام سے ہی پکار رہے ہیں۔ میں بھی آج لوگوں کی آسانی کے واسطے، اگرچہ میں صلاح کہوں گا بار بار تو لوگوں کو شاید بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو میں بھی نماز کے لفظ سے ہی آپ لوگوں کے سامنے مخاطب رہوں گا انشاءاللہ۔ اور قرآن اور حدیث کا جو ترجمہ کیے ہیں ہمارے علماء، وہ چاہے اردو میں ہو یا تیلگو میں ہو، اس صلاح کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے قرآن اور حدیث میں، یہ سارے مقامات پر نماز کا لفظ ہی ترجمہ کرے ہیں۔ لہٰذا اردو تقریر میں اب صلاح کو نماز ہی کہا جائے گا انشاءاللہ، مگر یہ کہنا میں مناسب سمجھوں گا، نماز اصل میں عربی لفظ نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، مگر صلاح جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں اس عبادت کے واسطے، اللہ کی عبادت کا جو طریقہ ہے اس کو صلاح کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہوں، وہ ہے قرآن مجید کی سورہ جاریات، سورہ نمبر 51، آیت نمبر 56۔ ایک مشہور آیت ہے، بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کے معنی یہ ہے، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض ہماری عبادت کے غرض سے ہی بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اس آیت میں؟ جنات کو اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے واسطے ہی بنائے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے اس طریقے سے اگر سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اس طریقے سے سمجھ کے سوال بھی کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ تعالیٰ اگرچہ انسان کو عبادت کے واسطے ہی پیدا کیا ہے، تو اب کیا بیوی بچوں کو پالنا نہیں، گھر سنسار نہیں، کاروبار نہیں، خالی عبادت کے واسطے ہی پیدا کرے اللہ تعالیٰ؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام میں عبادت کا جو لفظ آتا ہے وہ بہت وسیع ہے، صرف نماز کو عبادت نہیں کہا گیا، یا روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اس کو عبادت نہیں کہا گیا۔ عبادت کا لفظ
بہت وسیع ہے. اردو میں اگرچہ ہم اس کو کہیں گے جیسا کہ بندگی جو ہے نا، بندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہوں، اور ہر وہ حکم پر عمل کرنے کو بھی کہا جا سکتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم کرتے ہیں یہ کرو کہہ کے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس سے رک جاؤ کہہ کے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہی نماز کو قائم کرو. کوئی آدمی اگرچہ نماز قائم کرتا ہے یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شراب کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو. اگرچہ کوئی انسان شراب کو اللہ حرام کریں بول کے سمجھ کے رک جاتا ہے تو وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، لہٰذا وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. اس کو کہیں بھی اپلائی کر لیجئے کسی بھی چیز میں تو یہ بہت وسیع لفظ ہے، بندگی یا صلاح یا عبادت. تو یہ سمجھنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کریں بول تو نماز کے واسطے پیدا کریں، یہ نہیں ہے. ہر چیز عبادت ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اگرچہ کر رہے ہیں تو، اور ہر وہ چیز گناہ ہے اللہ کے حکم کو توڑ کے اگر کر رہے ہیں تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہم نے سارے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، یعنی کہ ہمارے فرما بردار بن کے رہنے کے واسطے، ہمارے حکم کے مطابق چلنے کے واسطے، ہماری بندگی کرنے کے واسطے پیدا کیے ہیں. اسلام کے اندر صلاح یعنی کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے. آج مسلمانوں کے دماغ سے، دل سے شیطان اس بات کو نکال دیا ہے، اس کا تصور ختم کرتے جا رہا ہے دن پہ دن. مگر اتنی اہمیت ہے صلاح کی، نماز کی اسلام کے اندر، جنگ کے حالت میں بھی نماز مسلمان کے واسطے معاف نہیں ہے. جنگ کے حالات میں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے قرآن مجید کو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ کے حالات میں، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے جنگ کے حالات میں نازل ہوئی ہے. جنگ کا ٹائم رہتا، جنگ لڑنا رہتا، اس حالات کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے. نماز کے اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل کر کے بول رہے ہیں اے نبی کہو تمہارے صحابہ سے، کہو اپنے ساتھیوں سے، آدھے لوگ آپ کے ساتھ نماز میں ٹھہرے اور آدھے لوگوں سے کہو جنگ لڑے. اور اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان زیادہ تھے، ان کے مخالف میں جو جنگ لڑنے آئے تھے وہ لوگ کم تھے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اکثر اوقات میں مسلمان کم تھے اور جو مخالف تھے وہ لوگ زیادہ تھے. ایسے حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کر کے بول رہی آدھے لوگوں کو کہو وہ عبادت کرتے رہے، آدھے لوگوں سے کہو کہ وہ جنگ لڑتے رہے. آج ہمارے پاس ایسا کچھ معاملہ تو نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کے واسطے نماز چھوڑ دیتے. چلا ہے تو نماز چھوڑ دیے، چھٹی ہے تو نماز چھوڑ دیے، رسم ہے تو نماز چھوڑ دیے، شادی ہے تو نماز چھوڑ دیے، ولیمہ ہے تو نماز چھوڑ دیے. غیر ضروری کاموں کے واسطے بھی، کوئی ضروری کام بھی نہیں، غیر ضروری. بعض وقت تو خاموش گھر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، چوراہے پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، خالی ٹائم پاس کرتے رہیں گے مگر نماز نہیں پڑھتے. مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنگ کے حالات میں، جنگ چلنے کے حالات میں آیت نازل کر کے بول رہی اے نبی کہو آدھے لوگوں سے کہ وہ عبادت کرتے رہے، آدھے لوگوں سے کہو کہ وہ جنگ لڑتے رہے. آگے آیت میں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اپنے صحابہ سے، وہ آدھے لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ خالی جنگ کے واسطے نہیں، ان سے کہو 4 رکعت نماز میں 2 رکعت جب ہو جائے تو 2 رکعت جو پڑھ لیے وہ سلام پھیر کے جا کے جنگ لڑے، ان کو آ کے کہو پھر آپ کے ساتھ صف میں ٹھہر جائے، 2 رکعت پھر وہ ادا کرے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے مسلمان کے واسطے.
اگر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اوپر ہر حالت میں نماز فرض ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو الگ بات ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے جس میں شریعت اجازت نہیں دیتی، کوئی ایسی مجبوری ہے، آدمی کوما میں چلے گیا، بے ہوش ہو گیا، یا حیض میں ہے، یا پیریڈس میں ہے، ڈیلیوری میں ہے خواتین، تو ایسے حالات میں چھوٹ ہے، مگر اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں مسلمان کے واسطے، عورت کو ہو یا مرد کو ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 7 شروع کے حدیثوں کے اندر، اس میں اسلام کے 5 رکن کا ذکر کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس 5 رکن میں دوسرے نمبر پہ ہے نماز کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے 5 بنیادی رکن ہے۔ کیا ہے؟ 5 بنیادی رکن۔ رکن کے معنی ہے جیسا ایک گھر بنے تو 4 دیواریں سمجھیے، یا گھر بنتے وقت 4 ستون سمجھیے، یا 5 پلر سمجھیے۔ 5 ستونوں کے اوپر اسلام کا جو تعمیر ہے وہ قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک محل سے تعبیر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں اسلام کا جو محل ہے وہ 5 چیزوں پہ قائم ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1457 میں، کوئی مسلمان اگرچہ جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان گویا ایسا ہے جیسا کہ وہ اسلام کے محل کو ڈھا دیا۔ اسلام اگرچہ ایک محل ہے، اس محل کو ڈھانے کا کام جو مسلمان کر رہا ہے وہ نماز چھوڑنے والا کر رہا ہے۔ آج اگر اسلام کے بارے میں کوئی غیر مسلمان ایک بات بولا تو ہمارے برداشت نہیں ہوتا، ہم لوگ اسٹرائکاں کرتے ہیں، روڈوں پہ آ جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ کرنے والوں کا تو کوئی ان کا حساب ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ بہادر بولتے سوشل میڈیا پہ کرنے والے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیا وہ مسلمان ایسا ہے جیسا کہ اس نے اسلام کے محل کو ڈھا دیا۔ نمازوں کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب نمبر 72 حدیث نمبر 688 میں، اگرچہ میں نمازوں کے فائدے کے بارے میں تم لوگوں کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میں اگرچہ نمازوں کا فائدہ تم لوگوں کو بتا دوں، تم گھٹنوں کے بل چل کر مسجد کو آنا بھی پڑے تو نماز کے واسطے آئیں گے۔ گھٹنوں کے بل بھی اگر آنا پڑے تو نماز کے واسطے آ سکتا آدمی بول رہے ہیں، یعنی کہ اتنی اس کے اندر فائدے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں میں اگرچہ نماز کا فائدہ تم کو بتا دوں تو تم لوگ پہلی صف کا اگرچہ فائدہ بتا دوں تو تم لوگ چٹیاں ڈالیں گے۔ چٹی، اگرچہ میرا نمبر اٹھا تو میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، چٹیاں ڈالیں گے بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے لاٹری اٹھانے کے واسطے ڈالتے نا اس طریقے سے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، مگر آج امت بے بہری ہے اس معاملے میں، پرواہ تک کرنے کو تیار نہیں۔ گھر گھر کو جا کے لوگ عاجزی کر رہے نماز کے واسطے، ارے ہمارے کچھ بولنے کی نہیں کہ بول لیا، سب آسان لے لے رہے، یعنی کہ ایزی لے لے رہے اس کو۔ ارے ہمارے گھر تک ہے نا لوگ نماز کے واسطے بولنے ہے نا، کوئی پیسے تو نہیں پوچھ رہے، کوئی چندہ نہیں پوچھ رہے، کوئی کام کرنے کے واسطے تو نہیں بلانے کے واسطے ہے، سمجھنے کو تیار نہیں۔ گھر گھر کو جا کے ٹھڈی کو ہاتھ لگا رہے، عاجزی کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں نماز کو آؤ، مسجد کو آؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو، مسجدوں سے تمہارا کنیکشن جوڑ لو، کتنی عاجزی کر رہے ہیں، مگر امت کا حال تھس سے مس ہونے کو تیار نہیں، کان پہ جو دوڑنے کے برابر ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال آج۔
میرے تجربے میں، میرے تحقیق میں، میں تقریباً 6 مہینوں سے یہ سوچ رہا ہوں ایک بات، ایک گھرانہ جو مکمل طریقے سے 5 وقتہ نمازی ہے، ایک گھر، بیوی، شوہر، بچے، ماں، باپ، ایک گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں اتنے پورے کے پورے 5 وقتہ نمازی کتنے لوگ ہوں گے ہمارے علاقے میں تحقیق کر رہا ہوں، 6 مہینوں سے میرے آج تک ایک بھی گھر معلوم نہیں ہوا۔ ہاں ایسے ہے، مرد اگرچہ پڑھتا ہے تو جورو نہیں پڑھتی، جورو نمازی ہے تو مرد نہیں پڑھتا، بیٹا نمازی ہے تو باپ ماں نماز نہیں پڑھتے، ایسے بہت سے لوگ ہیں، مگر مکمل طریقے سے اگرچہ گھر میں سمجھو 5 آدمی ہے، 6 آدمی ہے، پورے کے پورے نمازی ہے، ایسا گھر ایک بھی آپ کو ملنے کو تیار نہیں ہے پورے علاقے کے اندر۔ کیا حال ہے امت کا آج؟ اچھا، میں پھر کوشش کرا ہمارے رشتہ داروں میں اس کا معاملہ کیا ہے دیکھیں گے، ہے نا بھائی، پورے مسلمان ہے، کوئی غیر مسلمان تو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، وہ چاہے کوئی بھی بستی میں رہو، کوئی بھی شہر میں رہو، میں کوشش کرا معلوم کرنے کی، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ گھر کیا ہے کہ کہیں بھی میرے ذہن میں تو پکا ایسا یہ 5 وقتہ نماز ہے پورے کا پورا گھرانہ میرے ذہن میں تو نہیں آیا، مگر کہیں تو ایک آدھا ہے اللہ عالم، میرے نظر میں صاف کلیئرلی ایک بھی خاندان، ایک بھی گھر، ایک بھی ہمارے رشتہ داروں کا پورا مکان 5 وقتہ نماز ہے میرے علم میں آج تک نہیں آیا۔ کیا پرسنٹیج نکالیں گے آپ مسلمانوں کا؟ نماز میں کتنے پرسنٹیج نمازی ہے مسلمان بولے تو کیا پرسنٹیج نکالیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں قرآن میں بولتے ہیں، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں، اے لوگو نماز پڑھتے رہو، اپنے آپ کو مشرکوں میں شمار مت کرو۔ مشرک کون ہے معلوم؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے والا، اللہ کو ہے بول کے وہ بھی ہے یہ بھی ہے بولنے والا، اللہ تو ہے مگر ان کے پاس گئے تک کام نہیں ہوتا بولنے والا، اللہ تو ہے مگر کچھ اختیارات ان کے پاس بھی ہے بول کے سمجھنے والا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے لوگو نماز پڑھتے رہو، نماز کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مشرکوں میں شمار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر سے قرآن مجید میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں، وہ لوگ گمراہ ہو گئے جو لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیے۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ گمراہ ہو گئے بول کے اگرچہ میں بولا تو آپ لوگوں کو غصہ آتا، مسلمان امت کو غصہ آتا، بہت جلدی غصہ آتا، کسی کو گمراہ نہیں بولنا، اگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میدان محشر میں جب حساب کتاب شروع ہوگا، بندوں کے معاملے میں جب حساب چالو ہونے والا ہوگا، سب سے پہلے جو حساب شروع ہوگا وہ اللہ کی عبادت یعنی کہ نماز سے شروع ہوگا۔ حقوق اللہ میں، حقوق العبادت میں، جو انسانوں کے حقوق ہے، حقوق الانسان میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا، قاتل کون ہے، کسی کا اگر تو کسی نے قتل کیا ہے تو اس کا حساب پہلا ہوگا، اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے گناہ، باقی کے گناہ، شراب پیا تھا، زنا کرا تھا، چوری کرا تھا، وہ سب سود لیا تھا، دیا تھا، وہ سب سیکنڈ میں، فرسٹ نمبر پہ آئیں گا قتل کرنے والے کا حساب۔ اسی طریقے سے اللہ کے جو حقوق ہے، اللہ کی عبادتوں کے تعلق سے جو حساب شروع ہوگا، اس میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حساب نمازوں کے معاملے میں سیدھا ہوگا، آسان ہوگا، اس کی آگے کے حسابوں میں آسانی ہوگی۔ جو بندہ نمازوں میں اٹک گیا تو بس ختم، اٹک گیا، ایسا نہیں رہتا یہاں کے جیسا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، اسکول میں اگر ایک سبجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سیکنڈ ایئر میں لکھ لو تم فرسٹ کا سیکنڈ کے ملا کے بولتے، یا سسٹم ہے، مگر وہاں پہ ایسا نہیں رہے گا۔ پہلا سوال اگرچہ پاس نہیں ہوا اب وہ اٹک کے رہے گا اس میں،
پہلے سوال کا جواب جب تک کلیئر نہیں ہوتا، جب تک کیا کرتے فرشتے پھول کے ہارا لے کے اوپر ڈالتے رہتے، نہیں کیا کرتے، مار 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 کے چمڑیاں اجھڑ دیتے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اندھے اور بہرے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے، ان کو دکھیں گا بھی نہیں، کان بھی نہیں سنے، تم کتنا تو بھی پکارو، خالی مارتے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازوں کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی ہے، آخری دن گزر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت میں اس کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 باب نمبر 66 حدیث نمبر 680 میں کتاب الصلاۃ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ بخار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل مسجد نبوی سے لگ کے تھا اس وقت میں، آج مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، بہت بڑی ہو گئی، مگر اس وقت میں بالکل یہ مسجد ہے، مسجد کے بالکل لگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، اور اس میں سے دروازہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے مسجد میں، مسجد میں سے گھر میں جانے آنے کی جیسا رکھ لیے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ بخار میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں نماز کے واسطے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جا کے، گھر میں جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت کے واسطے چلیے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے جگہ سے اٹھنے کی حالت میں بھی نہیں، ایسی شدت کے ساتھ بخار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں اٹھنے کے واسطے، اٹھ کے بیٹھنے کے واسطے کوشش کر رہے ہیں، اٹھ نہیں سک رہے، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ امامت کرے، آپ لوگ نماز ادا کر لو، میں نماز اٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حالت میں گزر رہے اور آگے کیا کرتے آپ لوگ دیکھیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے واسطے بولے نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے پھر واپس آتے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات، ان کی موجودگی میں میں امامت کے قابل نہیں ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتی جاؤ جا کے کہو ابوبکر صدیق سے کہ وہ نماز پڑھائے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ، حدیثوں میں آتا ہے 4 مرتبہ، بعض وقت 3 مرتبہ، 3 مرتبہ واپس جاتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات، ان کی موجودگی میں میں امامت نہیں کر سکتا۔ یہ کشمکش چل رہی تھی، یہ بات چیت چل رہی تھی، کچھ ٹائم گزرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا 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 سدھار آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہلوا کے بھیجاتے ہیں کہ 2 صحابہ کو آنے کے واسطے کہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے یعنی کہ دروازے کے قریب آ کے صحابہ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو آنے کے واسطے کہہ رہے ہیں۔ تو 2 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں دونوں صحابہ میرے کو اپنے کاندھوں کے بل مسجد میں لے کے چلو، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں ایسے جن کو کاندھوں پہ مسجد میں لانے ضرورت ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے ہٹے کٹے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت صحت ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ میرے کو اپنے کاندھوں کے بل لے کے چلو، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ حدیث میں آگے آتا ہے دونوں صحابہ کاندھوں کے بل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر میں سے مسجد کو لا رہے تھے، حدیثوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، درج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر مبارک زمین پہ اس طریقے سے گھسڑتے ہوئے آ رہے تھے۔
ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید کی، نماز کو نہیں چھوڑا. اور آج کا مسلمان صحت مند ہے، وقت ہے، سارے چیزیں ہیں اس کے پاس، مگر نماز کی توفیق نہیں، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. ایسا سمجھ رہی ہمارے باپ کی جنت ہے، ڈائریکٹ ہمارے بابا گیٹ کرنے ٹھہرا کر کو اندر ہکالتی بولے جیسا. جب تک مسلمان نمازی نہیں ہو سکتا، انہیں چاہے کتنے نیک اعمال کر لے، جنت اس کے واسطے نہیں ہے، ناممکن ہے، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. انہیں اگرچہ حج پہ حج کر لے، انہیں ساری عمر بھر اگرچہ روزے رکھ لے، انہیں زکوٰۃ دے، خیرات دے، غریب بچوں کی شادیاں کرے، چاہے کتنا بھی سوشل ورک کرے، اگرچہ نمازی نہیں ہے، اس کا میدان محشر میں جو پہلا حساب ہونے والا ہے اس معاملے میں اٹک جائے گا. اس کے بعد باقی کے معاملات، پہلے معاملے میں فیل ہو جاتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 40 سے 43 تک آپ پڑھیں گے تو اس میں جنتی لوگ اور جہنمی لوگوں کا ذکر ہے. جنتی لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، ارے ہمارا فلاں بھائی نہیں دکھ رہا، کہاں ہوں گا، ہمارا فلاں دوست نہیں دکھ رہا. مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے، غیر مسلمانوں کے بارے میں نہیں. مسلمانوں کے بارے میں، ارے ہمارے چچا نہیں دکھ رہے، ہمارے پھپھا نہیں دکھ رہے، ہمارے خالہ، ہماری پھپھیری بہن نہیں دکھ رہے، یہ کہاں ہے. فرشتے کہیں گے، وہ لوگ دیکھنا چاہتے نا ان کو، وہاں پر ہے، چلو بتاتے، بول کے فرشتے بولیں گے اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو لے جایا جائے گا، جنتیوں کو جہنم کو بتایا جائے گا. جہنم کی آگ میں وہ لوگ جلتے رہیں گے، جہنم میں گرے ہوئے رہیں گے. جا کے وہاں پہ ایسے دیکھیں گے، جھانک کے، پھپھا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، چچا ہے، دوستاں ہیں، سارے کے سارے. ان لوگوں سے پوچھیں گے، یہ لوگ جہنم میں رہنے والوں کو تو کوئی پوچھنے کا کوئی وہ تصور بھی نہیں رہے گا ان کو. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس کے علاوہ وہاں پہ دوسرا کوئی نعرہ نہیں رہے گا. یہاں پہ بہت نعرے لگا لیتے لوگ، یا نئے لگانے کے نعرے بھی لگاتے، لگانے کے نعرے بھی لگاتے، مگر وہاں پہ صرف ایک ہی نعرہ رہے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. بندہ یہاں تک کہیں گا، قرآن میں آتا ہے اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ مجھ کو کہیں زمین کے برابر ہی کیوں نہیں کر دیا. بعض جگہ آتا ہے، مجھ کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی پتھر بنا دیتا تو اچھا تھا، مجھ کو مکمل طریقے سے کچھ بھی نہیں رہے جیسا فنا کر دیتا تو اچھا تھا. ایسا سوچیں گا بندہ وہاں پہ. تو بہرحال جب جہنم کے اندر جھانک کر دیکھیں گے جنتی لوگ جا کے، تو لوگ جہنم میں رہیں گے. کون؟ جن کو یہ لوگ دیکھ رہے تھے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، وہ لوگ جہنم میں رہیں گے. قرآن کی بات بتا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. وہ لوگوں سے پوچھیں گے، یہ لوگ کس سے؟ جو لوگ جہنم میں ہیں ان سے پوچھیں گے، تم لوگ یہاں پہ کیسا ہے؟ تم تو مسلمان تھے نا، تم تو مسلمانوں کی دعوتوں میں ملتے تھے، الائی برائی لیتے تھے، رمضان بقرعید میں گلے ملتے تھے، تم تو ٹوپیاں والے داڑیاں والے تھے، تم لوگ یہاں پہ کیسا آ گئے؟ جہنم کے اندر تم کیسا آئے؟ تو جواب میں وہ لوگ کہیں گے، ہم جب دنیا میں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا نہیں کرتے تھے؟ ہم جب دنیا میں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھنے کے نتیجے میں ہم کو جہنم میں ڈالا گیا. اتنی سخت وعید قرآن کے اندر آئی ہے، اتنے بشارتیں دی گئی ہے. ہمارے پاس کیا ہے، دنیا کے اندر سوال جواب کا جو پیپر ہوتا ہے، ایگزامینیشن کا پیپر جو ہوتا ہے، وہ لیک نہیں کرتے، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تم جو پڑھی تمہارے ذہن سے لکھو، پاس ہوتی کیا فیل ہوتی وہ تمہارے اوپر رہتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوشچن پیپر آلریڈی لیک کر دیں، کھلم کھلا بتا دیں، تم یہ کریں گے تو یہ پائیں گے، یہ کریں گے تو یہ پائیں گے، تم اگر اچھا کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. پورا کوشچن پیپر یہاں پر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ بتائی. اس کے باوجود بھی ہمارے توفیق نہیں ہوتی. نماز کو مذاق سمجھتا مسلمان، آج کا مذاق سمجھتا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مسلمان کے نظر میں.
کتنے تقریریں سن رہی، کتنے فونوں میں دیکھ رہی، کتنے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی، کتنے جماعتیں آ کے گھر گھر کو عاجزی کر رہی، 40 دن پکڑ لے کے چھوڑو، پھر آنے کے بعد وہ اس کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی بولتے نہیں ویسا۔ کتنے اجتماعات میں لے جا کے سناؤ، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہی، کوئی اثر نہیں قوم کے اوپر۔ بدلو میرے بھائی، کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تم لوگ نماز پڑھے تو میرے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری دنیا بنتی ہے، تمہاری آخرت بنتی ہے۔ تم اگرچہ نیک بنے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرتی، آخرت میں بھی مدد کرتی، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ اگرچہ تم اللہ کے نافرمان بنیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، خصوصاً ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔